چند منٹ کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین۔ جو ساتھی نماز سے فارغ ہو گئے ہیں وہ ذرا قریب تشریف لے آئیں۔ جتنا قریب ہو کے بیٹھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کے قریب کرے گا۔ کوئی بھی دینی محفل ہو جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائی جا رہی ہو، پورے انہماک سے قریب ہو کے بیٹھنا چاہیے۔ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو شخص قیام کرے، کھڑا ہو جائے رات کو بعشر آیات، 10 آیتوں کے ساتھ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، 5 اس کی 6 اس کی، 11 آیتیں بنتی ہیں۔ تو رات کو لمبی رات ہے، یہ پورا سال میں یہ حدیث نہیں سناتا۔ ان دنوں میں جب راتیں لمبی ہوتی ہیں سو کے بندہ تھک جاتا ہے۔ ساڑھے 5 بجے تک ٹائم ہوتا ہے، اگر 5 بجے بھی اٹھے، وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس یقین سے پڑھے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 10 آیتوں کے ساتھ قیام کرے گا لم یکتب من الغافلین، اللہ اس کا شمار غافلوں میں نہیں کرے گا۔ غافلین کی لسٹ میں سے صبح نکل گیا۔ اب کتنا خوش نصیب ہے کہ جو صبح غافلین کی لسٹ میں سے نکل گیا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بڑے، اپنے باس، اپنے افسر، اپنے سینئر، اس کی گڈ بکس میں آ جاؤں، وہ مجھ سے خوش ہو جائے، وہ کہے بھائی بڑا کام کا بندہ ہے، ایکسیلنٹ، ویری گڈ، بہت اچھے بھائی۔ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ومن قام بمئۃ آیۃ، جو 100 آیتوں کے ساتھ قیام کرے۔ 100 آیتیں کتنی بنتی ہیں؟ ایک مسلمان آدمی، اسے اتنا تو قرآن یاد ہونا چاہیے کہ آخری صورتیں جو نماز میں پڑھے۔ جو لوگ کہتے ہیں نماز میں خشوع خضوع نہیں بنتا، یہ خشوع خضوع کے لیے بھی بہت اہم چیز ہے، فیکٹر ہے بہت بڑا، کہ بدل کے پڑھے۔ قل هو اللہ احد، الحم شریف رٹی ہوئی، سال ہر سال سے پڑھ رہے ہیں، توجہ کوئی نہیں، دھیان کہیں اور ہے، زبان چل رہی ہے۔ جس طرح کمپیوٹر والے ٹائپ کرنے والے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹائپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی انگلیاں ادھر ہی چل رہی ہوتی۔ آخری 17 صورتیں 104 آیتیں بنتی ہیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، سورۃ البینہ تک
104 آیتیں بنتی ہیں۔ اگر یہ اٹھ کے تلاوت کر لے صبح، میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کتب من القانتین، اللہ اس کا شمار فرما برداروں میں لکھ لے گا۔ صبح صبح اللہ کے فرما بردار بندوں میں اس کا نام آ گیا اوپر والے رجسٹر میں کہ یہ شخص میرا فرما بردار بندہ۔ کتنی خوش نصیبی ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری، شام کو ٹائم پہ نہ سونا، صبح ٹائم پہ نہ اٹھنا۔ اب غور کریں کہ جو ان دنوں میں تہجد نہیں پڑھتا پھر وہ کس موسم میں پڑھے گا؟ جو ان دنوں صبح نہیں اٹھتا پھر کس موسم میں اٹھے گا؟ اور کتنے بد نصیب ہیں جو جن کے لیے یہ موسم بھی فجر نہیں پڑھی جا رہی، کتنی بد نصیبی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو 200 آیتوں کے ساتھ قیام کرے، لا اقسم بہذا البلد، یہاں تک 211 آیتیں بنتی، وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، سورۃ البلد 211 آیتیں بنتی، 200 آیتوں تک قیام کرے، اللہ اکبر۔ یہاں کیا ہے؟ 100 آیتوں کے ساتھ کتب من القانتین، اللہ اسے فرما برداروں میں لکھ لیتا ہے، اور جو 200 آیتوں کے ساتھ قیام کرے، خاشعین مخلصین، اللہ اسے اپنے مخلص بندوں میں لکھ لیتا ہے، اطاعت گزار بندوں میں لکھ لیتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمارا شمار بھی انہی میں کر۔ تو میرے بھائیو، ابھی حافظ ذیشان صاحب کا فون آیا، تو میں کہیں دور تھا، تو میں نے ایک ساتھی سے پوچھا کہ آج کیا تاریخ ہے؟ کہتے ہیں 15۔ تو میں نے محسوس کیا کہ اگلی اتوار، تیسری اتوار ہو۔ آپ سب نے کہا چلو آپ اگلی اتوار کو آ جائیں۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ حدیث مبارکہ سناتا ہوں، اللہ مہربانی کر دے، شاید کسی کو اللہ ہمت دے دے، توفیق دے دے، کوئی تازہ تازہ سن کے صبح اٹھ جائے، میرا بھی حصہ لگ جائے گا، اللہ فضل کر دے گا، اللہ مہربانی کر دے گا۔ تو میں صرف یہ سوچ کے، اور سچی بات یہ ہے کہ یہاں ججا صاحب کی ترجمہ کلاس میں ایک مرتبہ میں گزرتے گزرتے گیا، تو انہوں نے کہا جی کہ درس آپ دیں۔ میں نے تہجد کے موضوع پہ درس دیا، یہ حدیث نہیں سنائی، تہجد کے موضوع پہ درس دیا، بات ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، میں بھی چلا گیا۔ 2 سال بعد مجھے پھر جانے کا اتفاق ہوا، تو میں دروازے میں انٹر ہو رہا تھا، تو ایک شخص گاڑی کھڑی کر کے، تو وہ بھی ان کی کلاس میں انٹر ہو رہا تھا، مجھے کہتا ہے پہچانا؟ میں نے کہا حکم؟ کہتے ہیں 2 سال پہلے بھی آپ آئے تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتے ہیں کس موضوع پہ درس دیا تھا؟ میں نے کہا یاد نہیں۔ کہتا ہے تہجد کے موضوع پہ درس دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ صاحب میرے ہم عمر تھے، کہتے ہیں حافظ قرآن ہوں، آپ کے درس دینے سے پہلے کبھی تہجد پڑھی نہیں، اس کے بعد چھوڑی نہیں۔ اللہ کی قسم مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنا مجھے اچھا لگا، میں نے کہا مہربانی کریں کسی وقت ٹائم دیں مجھے نا۔ کہتے ہیں آپ کے درس سننے سے پہلے کبھی پڑھی نہیں تھی، 2 سال ہو گئے ہیں چھوٹی نہیں۔
میرے پیارے پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق کتنا بڑا سودا ہے. آپ سب کہتے ہیں اگلی اتوار کو آ جائیں. اگلی اتوار بھائی اللہ نہ کرے موقع ہی نہ ملے. تو کیا کہا اس نے؟ پیغمبر اسلام کیا فرماتے ہیں؟ جتنا ثواب، جتنی نیکیاں کرنے والے کو ملے گی اتنی نیکیاں، اتنا ثواب ترغیب دینے والے. اور کتنا بڑا اللہ کا کرم. اور اللہ کا فضل ہے یہ، جو درس دینے والے، درس کا اہتمام کرنے والے، درس سننے والے، سب پہ اللہ کا فضل ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ آخری تاریخ تھی، تو میں گھر بیٹھا بیٹھا میں نے سوچا کہ جا کے خورشید مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. آج آخری تاریخ ہے حج کی درخواست جمع کرانے، تو میں نے درس دے دیا. چند دن بعد میں سیر کر رہا تھا، تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ میری درخواست قبول ہو گئی. میں نے کہا مبارک ہو. کہتے پتہ کیسے ہوئی ہے؟ میں نے کیسے؟ کہتے خورشید مسجد میں آپ آئے تھے؟ میں نے کہا ہاں. کہتے آخری تاریخ تھی؟ میں نے کہا ہاں، میں نے اعلان کیا تھا کہ آج آخری تاریخ ہے. کہتے میرا قطعاً کوئی پروگرام نہیں تھا. میں گھر گیا، بیوی کو لیا، بینک چلا گیا. آگے بندہ واقف تھا، چٹکی پٹکی سارا کام، درخواستیں بھی قبول ہو گئی. پھر جب حج کر کے آیا تو پھر مجھے سیر کے دوران ملا، تو میں نے پوچھا کہ میرا حصہ بھی لگ گیا؟ کہتا یقین کریں کہ میں وہاں یاد کرتا رہا ہوں، دعا کرتا رہا ہوں. تو آپ نے یاد کرایا تو مجھے، ورنہ میرا قطعاً کو پروگرام نہیں تھا. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اللہ زندگی کی آخری سانس تک یہ سننے سنانے کی اللہ توفیق دیتا رہے. بس صبح بلال مسجد میں نے درس دیا، تو درس سننے کے بعد اچانک گکھڑ صاحب اٹھے ہیں، تو یہ گر گئے چکر کھا کے. تو انہیں دیکھ کے میری طبیعت خراب ہو گئی، لیکن میں حیران ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ پھر باز نہیں آئے، پھر اللہ کے گھر میں پہنچے. اور یہ اس کی توفیق کے بغیر نہیں ممکن ہو سکتا. جس طرح یہ گرے ہیں، صبح مسجد میں آواز گونجی ہے گرنے کی، تو سارے لوگ دوڑے ہیں. اللہ انہیں بھی صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، اللہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کسی کا محتاج نہ کر، اللہ کسی کا محتاج نہ کر. اللہ بیماروں کو شفا دے دے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ سب کی مشکلیں آسان کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر